بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. And in that message, Surah kahf is one of the integral part and teachings of that message of Quran. As you have heard before many times, that the person with just the recitation of this surah emanates such light that it lights all the way to Kaaba Sharif and to the heavens. Such light emanates from that person. Angels descend to listen to this. جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے حضور علیہ السلام کی آمد کا ہے، اور آپ کی آمد جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے ہوئی، اور وہ تھا خدا کا، رب تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا. جب وہ پیغام مکمل ہو گیا تو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو اس سے پتہ چل رہا کہ جب قرآن مکمل ہوا، جب وہ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں جب وہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے یہ دین مکمل کر دیا، تو مسلمان جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے. میں آج دین کو، یہاں تک یہودی کہنے لگے کہ اگر ہم پر یہ آیت اترتی، یعنی ان کے زمانے میں، تو ہم اس کو عید کا دن مناتے. لیکن نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان کیا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے، جس پر صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین بھی حیران تھے کہ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، تو کیوں وہ رو رہے ہیں؟ تو وہ پتہ چلا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ خوشی ہے کہ دین تو مکمل ہوا، لیکن جو ہستی لے کر آئی تھی اس دین کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کے جانے کا وقت بھی آ گیا ہے، کیونکہ مکمل ہونا وہ آئے ہی اس مقصد کے لیے تھے، تو اس لیے ان کے جانے کا وقت بھی ہو گیا. واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب وہی مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام دنیا سے جو ہے وہ ظاہری پردہ فرما گئے. تو اس میں سے، اس پیغام میں سے سورۃ الکہف جو ہے یہ ایک بنیادی صورت ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خاص طور پر اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ فتنوں کے دور میں محفوظ رہنا، آزمائشوں سے جو ہے وہ کامیاب نکل جانا، یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے
یعنی یہاں تک ہمیں بتا دیا کہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے جیسے دجال کا، تو اس سے بھی یہ صورت، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت، یہ بندے کو بچا لے گی۔ تو یہ پیغام ہے اس میں کہ اگر اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی بیماری کا یہ حل ہے، تو پھر جو چھوٹے فتنے ہیں ان کا بھی حل اس میں موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ اس سے مختلف قصوں کے ذریعے اللہ جل مجدہ نے مختلف فتنوں کا مقابلہ کرنے اور کامیاب ہونے کا جو ہے وہ طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ فتنہ آیا، دیکھو ان لوگوں نے ایسے کیا، یہ کامیاب ہو گئے، کچھ لوگوں نے ایسے کیا، وہ ناکام ہو گئے۔ تو یہ ہوا، اور فرمایا کہ اس سے ایک ایسا نور اس بندے سے جو جمعہ والے دن پڑھتا ہے وہ نکلتا ہے کہ جو کعبے تک کو کے رستے کو روشن کر دیتا ہے اور تعلق پیدا کر دیتا ہے، آسمانوں سے تعلق پیدا کر دیتا ہے بندے کا، کہ وہ بندہ ہدایت اور رہنمائی پر جو رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا نا 10 آیات اس کی پڑھنا، کیونکہ دجال جو ہے وہ ظلمت اور اندھیرے کا سمجھ لیں ایک نمائندہ ہے۔ جیسے برف ہوتی ہے، وہ جب آگ کے اس کے مقابلے میں آتی ہے، جب سورج چڑھتا ہے یا گرمی ہوتی ہے تو وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مقابلہ لڑ کر نہیں ہو سکتا، جو ہے کہ اس کو ایسی طاقتیں حاصل ہوں گی، لیکن جو ہے وہ کیونکہ ظلمت ہے اور اس صورت سے جو ہے وہ نور نکلتا ہے، جو بندہ پڑھتا ہے اس کے اندر سے نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مقابلہ پھر دجال نہیں کر سکتا، وہ اس کی حفاظت کر لے گی یعنی وہ نور جو اس صورت سے نکلتا ہے۔ اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال بھاگنا، کیونکہ وہ آپ جو ہے وہ روح اللہ، یعنی آپ پر نور کا غلبہ ہوگا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم جب ذکر اللہ کی یاد زیادہ کریں کہ بھئی ہمارے جسم نورانی وہ بن جائیں، تاکہ جو ہے پھر ہم فتنوں کا مقابلہ بھی بندہ کر سکتا ہے، آزمائشوں سے بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ نکل سکتا ہے۔ So this surah is an integral part and a weapon in the age of fitna to go through different trials, as we will be going through different stories. They represent and manifest the message of it. So the Quran, actual fact, the purpose of stories the Quran mentions is not the story, it is the lesson, because the Quran consists of such traits, such qualities. If a person brings in oneself, one becomes successful. And if some of those qualities, the bad ones, negative, they come in the person becomes unsuccessful. So instead of listing for our ease and our understanding, instead of listing those qualities, the Quran mentions the people who had these qualities. So Anbiya alayhim salam, Awliya Allah mentioned, because they had these qualities, so that we can see that look, these people had these things and they were successful. And instead of just listening and instead of just listing the bad qualities in order for us to understand them easily, the Quran mentions and selects such stories that represent people who had those qualities, and those qualities led them actually astray,
and made them many unsuccessful. For this, we understand that actually the Quran mentions the part in which those qualities are mentioned, not other details. Other details is unnecessary. And one should not get into it, nor one will benefit. Like the Quran mentions, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ, that some people will say that the Surah kahf were 3 and the 4th was their dog. And some will say the 5 and they were 5 and the 6 was their dog, etc., etc. So Quran mentions these things, and the lesson the Quran is saying that what difference it makes. Why are you arguing and even thinking about these things? What does it matter? How does it matter? When actually the matter is that they had the quality of Iman. That's what matters. You should be focusing on that. Rather than there are 3 or 3 million, that doesn't make any difference. Or some people will be after like, oh, what were their names? What is their place of location? What does that have to do with the message? It's not a book of history. It's not a book of stories about information. So at the same time, we should learn about what to focus and what not to focus on. Because if we focus on wrong thing, unnecessary thing, we are not going to benefit, because we will get away from the actual man. تو ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جہاں اس صورت کے بارے میں اور دوسرے بھی سارے قصوں کے بارے میں جو بیان کیا ہے، اس میں مثال کے طور پر یہ بتایا کہ تم غیر ضروری، غیر اہم چیزیں جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ بھئی کون سی صفتیں بندے میں ہوں اور وہ بندے کے اندر آ جائیں اور بندہ کامیاب ہو جائے. کون سی صفتیں بندے کے اندر ہوں وہ ڈبو دیتی ہے بندے کو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے. یہ مقصد ہے، وہ صفات کا بیان کرنا. لیکن کئی قرآن کی خود کہتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں، بعد میں آئیں گے. جی وہ کتنے تھے؟ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے؟ یا جی ان کے نام کیا تھے؟ یا جی وہ کہاں ہیں؟ ان کا غار جارڈن میں ہے، ان کا جگہ ترکی میں ہے، شام میں ہے. تو قرآن مجید وہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کے اندر جو ایمان تھا وہ تم میں ہونا چاہیے، ان کے اندر جو توکل تھا وہ تم میں ہونا چاہیے، ان کے اندر جو استقامت تھی اس سے جو ہے تمہیں فرق پڑنا ہے. اس سے کوئی فرق، وہ ایک بندہ ہوتا یا 1000 ہوتا، یا وہ کہاں ہیں اور کدھر وہ یعنی انہوں نے آرام فرمایا اور کتنے تھے. تو کئی لوگ یہ یعنی قرآن مجید ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا رہا ہے ہمیں کہ ان قصوں میں، ہدایات میں غیر ضروری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ وہ جو مقصد ہے اس کی طرف جائیں. کیونکہ کہانی، قصہ تو ایک بورڈ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک سائن بورڈ ہوتا ہے. مثلا اس میں لکھا ہے بھئی مکہ شریف ادھر ہے، مانچسٹر ادھر ہے، تو اس کا مقصد ہے بھئی آپ بھی اس طرف چلے جائیں. یہ مقصد ہے بھئی دائیں طرف چلے جائیں، اگر رائٹ سائڈ پہ ہے تو دائیں طرف. یہ مقصد ہے اس سائن بورڈ کا. اب یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ یہ کون تھا جو ادھر لگا گیا، وہ عورت تھا یا مرد تھا، گاڑی میں آیا تھا یا یہ ٹرک میں آیا، یہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، اس کا رنگ کیا ہے. چیزیں اس کی ہے بورڈ کی، لیکن آپ اس میں پڑھیں گے اور جا الٹی طرف رہے ہیں وہ آپ تو نقصان اٹھا لیا. تو قرآن تو ایک سائن بورڈ ہے، آیات، اسی لیے سو سائن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یعنی عربی میں آیت. That's what it means.
What does ayah mean? Ayah means a sign. So that's why the Quranic verses, तो कुरान मजीद की जो आयतें हैं उनको आयतें कहा जाता है, आयात कहा जाता है. What does ayah mean? Sign. ये तो साइन बोर्ड है, ये तो साइन है. Every verse is a sign of Allah. So every verse, when every verse is a sign of Allah subhanahu wa ta'ala, is for you to think and reflect that on which direction this sign is pointing at. That direction will be, is it directing you towards Allah subhanahu wa ta'ala, away from shayateen, and it is directing yourself, sign for yourself actually, that what's the message in for you, there is in for you. So for this reason, one should know when studying any part of the Quran, any story of the Quran, what you should be looking for is that particular quality. What do they have? What's the gist of that story? What is the message and the lesson, and actually you're after this jewel, this diamond of that sifa, that quality, so I can place that in myself and actually become successful. And what is that quality which the Quran or which this story is condemning, so that if I find it in myself, I should get that should be the message. यानी कुरान मजीद पर जो गौर व फिक्र वो इस मकसद के लिए नहीं होता कि ये नाम जानना, ये कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, वगैरह वगैरह. मकसद वो सिफ़ात का जानना है कि वो खुदाई जो अल्लाह पाक ने अखलाक और नबी अलैहिस्सलाम और अच्छी सिफ़ात बयान की है, वो कौन सी हैं, ताकि वो बंदा हम अपने अंदर ले आएँ, और कौन सी जो है वो शैतानी सिफ़ात है, नुकसान वाली है, वो बंदा पहचान ले और बंदा बाहर निकाल सके. ये मकसद है उसका, और ये मकसद नहीं है कि उनका, वो तो उनकी बात है, वो कामयाब हो गए, वो चले गए. हमने उनकी वजह से कामयाब नहीं होना, हमने अपनी वजह से अपने अंदर जो है वो चीज़ें होंगी तो वो कामयाब होंगे. So that is why we were focusing on the particular, that qualities that actually makes a person successful and which are the basis of actually the surah. And we mentioned in that regard that Allah subhanahu wa ta'ala, normally the name of the surah indicates to all those actually integral qualities if a person reflects. For example, Surah Baqarah or Surah Fatiha. For example, Surah Fatiha means the opener, opening, that which opens. Why? So it opens up all the meaning of Quran. So it's known as Surah Al-Fatiha. Every verse opens up. It's like a key. Fatiha means a key. So it's key to the Quran. This one, Surah kahf, indicates towards actually the integral qualities, and some we already mentioned, some here in this dars in Ashtar we have not mentioned, so I'm going to again mention that. We already mentioned that about dunya, that actually it teaches you that this dunya, this whole life is like a mountain, and you should be on top of it, not under it. You should be above it in a cave. Cave is above, something above actually the mountain, not under it, because if you get under it, it will destroy you. And if you are on top and you are closer to Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Majduhu, and the dunya remains under your feet, meaning the significance of dunya is low from that point of view,
you will actually be successful if it is actually under your feet, meaning the priority is what's above your head, meaning actually towards akhirah, the paradisal world, the heavenly world, and all this is above in the skies and in the heavens, and dunya and all these things are actually under your feet. Secondly, we also learned that the mountain refers to something very strong. So if you, for example, the Quran mentioned about mountains and previous nation, قوم عاد and قوم ثمود وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا, that they used to carve houses from mountains. So dunya, they thought that we will have them very strong and temporal, and okay, the houses are still there after thousands of years, but those people passed in a few decades or 1 century, 2 centuries, they passed away. So how did these things benefit them? They did all that work, but is it benefiting them? No, because a person who invests totally his capital in this dunya is like investing on a sinking ship. जो बंदा अपनी सारी जमा पूंजी दुनिया में लगा देता है, वो गोया एक डूबती हुई कश्ती के अंदर उसने लगा दिया। और पहाड़ जो है वो मजबूत चीज है। द माउंटेन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रॉक, हार्ड, सॉलिड, that if you make something there, it will stay there. So akhirah is like that mountain that never is going to go away. The house which you make there, meaning the amal which you do, will be actually forever. And in this dunya as well, we use our intellect for dunya. If we know that a company is going in loss and its shares are dropping down, any currency which is going down, we don't invest there. Because that is going down, our money, we will lose our money. Everyone wants to invest a company which is like sunrise company, meaning actually going up, a currency which is going up. That's where actually people want. Well, if they use the same intellect actually towards this, actually, that akhirah is forever. Akhirah is a rising company. Akhirah is a rising company day by day, and it is forever. Its beauty is increasing, and it is going to be forever. And day by day, the dunya actually is going down and down and down and down. So how wise you are then if you are investing in a sinking thing. That's why when the Prophet ﷺ, when he was asked that who is the most wise person, who is the most intelligent person, he ﷺ mentioned one of the things, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. That person who is the wise person, who controls his nafs and acts for the life here to come, because he is investing in a permanent, in a forever investment actually. That can be the wise. You can't say this person is wise, he invested in a company which is going bust after 1 month, 10 days or 10 years, and especially if you already know that it's going down, and then knowing then you invest your all capital, your life saving of £10,000 in there, no, who will say you are a wise person? And now in front of us we see our death, and every day is taking closer
to Akhirah, and we have seen Akhirah never actually fades away. It is a permanent abode. That is what actually the Quran mentions. So those people who invest. So that is one point we covered, that actually think about that you, the Prophet said, "Dunya mazra'atul akhirah." Okay, mazra means actually a land, a piece of land. And the Prophet ﷺ said, dunya is like a field which you plow and sow your seeds and crop to actually reap them in Akhirah. So you take them. So it's like a field, it's a land actually where you plow and benefit actually from the food. But if you make that your purpose, then okay, you can make it your purpose. But the thing to think is that will it stay with you? Those people who made the purpose of dunya, okay, their palaces are here, but where are they? Their cars are here, but where are they? Their money are here, but where are they? Their properties are here, but where are they? Their kings came and went near there. Okay, if that was like not known, then okay, we could be confused. It's understandable that we are confused. But when it is in front of us actually, from Adam alayhi salam to actually the person we have seen, the kings and all his children who came, so all those things actually no one's actually taken with them. So at the end of the day, those who use this dunya for akhirah, they are the most successful one. And those who made this purpose, they are the unsuccessful, because nothing is with them. Rather, they lost this opportunity and became actually foolish. So like Sayyidina Isa alayhi salam ने फरमाया कि इस दुनिया ने बहुत सारे खामदू के साथ निकाह किया, लेकिन सबको कत्ल कर डाला, किसी को भी वो रखा ना। तो तुम क्यों ऐसे औरत के साथ निकाह, जो पता है भाई उसने 100 मर्दों को पहले मार दिया, इसने 100 बंदों को शादी की और कत्ल कर दिया है किसी को, सब डूब गए, सब मर गए, और आप भी जो है उसको प्रपोजल से मैं भी इससे निकाह कर रहा हूं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को मेराज की रात दुनिया एक औरत की शक्ल में दिखाई गई। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कश्फ में एक औरत की तरफ, एक बहुत खूबसूरत औरत या बुरी औरत, इस तरह की मंजर देखते हैं कि ये समझाने के उसमें भी ये मैसेज है कि यहाँ तुम शादी करने, निकाह को 10, 20 साल, 50 साल गुजारने के लिए कहते हो, अच्छी बीवी हो, वो उसकी जो है मतलब यानी वफादार हो, बेवफाई ना करती हो, ऐसे से निकाह। और जब तुम्हें पता है इसने 100 बंदे को बेवफाई भी की और उनको नुकसान भी दिया, उनका माल भी ले गई और वो सारा उन डूब गए, वो सारे मारे गए। अब आप भी कहते हैं मैं भी इसी से निकाह करना है, उस जैसा बेवकूफ़ कौन है? So a person who knows that this women or this person, all who married to her, they were killed. And he is disloyal, unfaithful. So why is it that you also want to do nikah with her, meaning make it your objective part of your life? No, it's not wisdom. आखिरत से जिसने भी निकाह किया वो हमेशा होगी, कभी छोड़ा नहीं। So akhirah is also like that actually, that whoever makes that a purpose, actually it stays there. So dunya mein, so it's the same. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala has given us the mind, intellect. We use it for our worldly matters. The same mind if we use for our akhirah and our other matters, we will get the answer, we will get the result for it. Second lesson which we can learn from the, जो हमने बताया था, from the mountain is the
माउंट کہ یہ استقامت کا یعنی سبق دیتی ہے ایمان کا. ایمان اینڈ بلیف از لائک اے ماؤنٹین, اٹ ڈزنٹ موو. اور ایمان کے متعلق جو ہے ہم نے مثال دی تھی کہ بنیادی طور پر وہ 4 قسم کا ایمان ہوتا ہے بندوں کا. ہمارا بھی ایسے ہی ہے. وہ پہاڑ کا اللہ چاہتا ہے کہ ایمان پہاڑ کی طرح ہو. مثال بھی دی قرآن مجید نے پہاڑوں کی. دوسرا ایمان کس طرح ہے, وہ جو 4 قسم کا ہے. ایک جو ہے خشک پتے کی طرح, لائک اے لیو. ایک خشک پتا ہوتا ہے, جیسے ناؤ اٹس دی ٹائم آف فال, ابھی اوٹم کا سیزن ہے, یو ول سی لیوز فالنگ اینڈ دین some are lying here, the wind comes from here to there. تو فرمایا کہ کئی لوگوں کا جو ایمان ہے وہ پتے کی طرح ہوتا ہے. تھوڑی سی پریشانی آئی ادھر چلے گئے, تھوڑی سی جو ہے آزمائش آئی وہ ایمان کو لے گئے, شیطان آیا وہ لے گیا, نفس آیا وہ لے گیا, خواہشات آئیں, دنیا آئی, تو وہ ان کا ایمان پتے کی طرح, جدھر ان کو فائدہ نظر آیا اپنا عارضی وہ ادھر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے قسم کی جو ایمان ہے وہ گھاس کی طرح ہے, کہ وہ ہے تو زمین میں اور وہ طاقتور ہے کہ جتنی ہوائیں چلیں تھوڑی بہت, عام طور پر بارش ہو کوئی چیز ہو, لیکن جو ہے وہ ادھر رہتا ہے. لیکن اس کا خطرہ یہ ہے کہ وہ سخت کوئی ہوا, سخت موسم, کوئی بندہ آئے, کوئی جانور آئے, وہ کھا لے گا, وہ نکال دے گا اس کو, اسے تو وہ اس کو جو ہے وہ یعنی وہ اس کا ایمان. تو کئی لوگوں کا اتنا ایمان ہوتا ہے, ویسے وہ ٹھیک رہتے ہیں, لیکن جب کوئی حملہ ہو گیا, شیطانی حملہ, نفسانی حملہ, دنیا کا حملہ, یعنی شیطان بھیڑیا ہے, ایک قسم کا جانور ہے, وہ آ کے وہ کھا جاتا ہے ان کو, کیونکہ اتنا مضبوط نہیں. تیسری جو قسم ہے وہ درخت کی, کسی کا ایمان درخت کی طرح ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہے, تنا ہے اور شاخیں ہیں. یہ بہت مضبوط ہے ایمان. یہ عام طور پر ہواؤں میں, چیزوں میں, عام جانور بھی اس کو کھیڑ نہیں سکتے. اس کے جو پتے ہیں, اس کا جو پھل آتا ہے, اس کے جو لکڑیاں ہیں, جو تنا ہے, شاخیں ہیں, وہ رہتا ہے. کبھی پتے وغیرہ اتر جاتے ہیں لیکن وہ درخت ادھر رہتا ہے. اللہ کی ابھی دیکھتے ہیں خزاں کے موسم میں ابھی درختوں کے پتے جھڑ جائیں گے, لیکن جب بہار آئے گی تو وہ پھر پتے دوبارہ ہرے بھرے ہو جاتا ہے. So some people's iman is like actually the trees, that they do temporarily get affected like the leaves fall and things, but when the season comes it again actually bears fruit. یہ ایسے ہی جیسے سمجھے کئی لوگوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے, وہ سوئے رہتے ہیں, پتے کچھ نماز نظر نہیں, رمضان کا سیزن آیا, میلاد کا آیا, تو وہ پتے شتے لگنا شروع ہو جاتے ہیں بس اس موسم میں, لیکن اس کے بغیر وہ پتے اتر جاتے ہیں. ایمان تو ہے لیکن وہ اتنا. But here in Surah kahf it is indicating towards the mountain and the cave, کہ طاقتور کہ اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ ایمان پہاڑ کی طرح بندے کا ہو, یہ پہاڑ کی طرح, like a mountain, کہ it doesn't move. earthquake بھی آتے ہیں, بارش بھی آتی ہے, طوفان بھی آتا ہے, سیزنز بدلتے ہیں. there are many seasons come here and there. mountain is like mountain. It's not actually dependent upon these things. Rather, what happens when rain happens, when the rain takes place, when snow takes place, when any season comes, greenery season, the mountains become more beautiful. So iman of a person whose iman is like mountain, when tests come, his iman becomes more purified. He looks more, he comes out of it more beautiful and more purer. And different seasons come, he knows how to react, and his iman, his state of relationship with Allah is more. So if let's say your iman is like a mountain, blessings come, then actually on the mountain of iman, the plants of shukr and the flowers of shukr grow. So the mountain even looks more beautiful. If rain comes,
Like, let's say, for example, some test upon a person, the mountain becomes more purer, it looks more cleaner because the rain has made it cleaner. If it's covered with snow, it looks even more beautiful. تو مومن جو اشارہ جو کر رہا کہف یعنی بھائی پہاڑ کی طرح ایمان ہونا چاہیے، یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کے درخت آیا، پتے اتر گئے، وہ اس کا ایمان اس طرح ہے، گھاس کی طرح ہے، وہ بھی کمزور ہو گیا، پھسل گیا. لیکن پہاڑ کا کیا مسئلہ ہے؟ پہاڑ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو بارش یعنی آزمائش آئی ہے تو وہ پہاڑ دیکھ لے اور صاف ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو مومن جو ہے بار آزمائش آتی ہے، مومن اور اس کا ایمان پکا ہو جاتا ہے، اس کا اور صاف ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ چیزوں کے پیچھے نہیں پڑا ہوا تھا. کیونکہ یہ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے سیدنا خضر رضی اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت آدم، یہ سارا بتا رہا ہے کہ بندے جو اللہ کے ساتھ جو مخلص رہے، جن کا ایمان پہاڑوں کی طرح تھا، وہ بدلا نہیں بلکہ وہ اور زیادہ اعلیٰ عرفہ چلے گئے. اور جو چیزوں کی وجہ سے کہ پیسے ہیں تو وہ نمازی ہیں، اللہ کا یاد کر رہے ہیں، نہیں ہے تو وہ ان کا وہ بھی چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے ان کا خدا تو پیسہ تھا. حالات ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ہیں، نہیں ٹھیک تو وہ پھر جو ہے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. یہ جادو ٹونا ادھر ادھر جو لوگ جاتے ہیں، بے توجہی، غفلت، گناہوں کی طرف جو ہے وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ ہمیں ادھر کوئی فائدہ نظر آئے گا، لیکن وہ وہاں فائدہ نہیں. تو پہاڑ پہ تو اگر نعمتیں، اگر بندے کو ایمان والے بندے کو نعمت ملتی ہے، اس کی مثال ہے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو پہاڑیوں پر سبزہ اور پھول اگاتے، اس سے پہاڑی اور خوبصورت لگتی ہے، اس سے پہاڑی اور خوبصورت لگتی ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آزمائش آئی یوم احزاب یعنی خندق کے موقع پہ، ان دا ٹائم آف ایکچولی وار آف خندق یا ادر، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارا ایمانوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہمیں اب اور زیادہ ہمارے ایمان قوی ہو گئے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ جل مجدہ جو ہے وہ ہمیں اور ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرما اس آزمائش کے ذریعے. تو یہ بندے کا جو ہے وہ اس کا پھر یہ حال کہ that when blessings come you've seen mountains، اگر اس پر درخت ہے، پھول ہے، سبزہ ہے، it becomes a very beautiful scenery، وہ کتنا ایک خوبصورت منظر بن جاتا ہے. اگر برف آ گئی ہے کسی پہاڑ پہ تو وہ اور زیادہ people look at this mountain، اس کے اوپر تو برف ہے، خوبصورت لگتا، people go and visit and see، take pictures. So whatever the condition، even there is no rain، nothing، mountain have its own integrity. بس یہ بندے کو بتایا گیا کہ تمہارا ایمان بھی جو ہے صحاب کہف کا جیسے تھا کہ مضبوط ہونا چاہیے، آزمائش آئے، بارشیں آئیں اور صاف ہو جاؤ، نعمتیں آئیں، خوبصورت ایمان بن جائے، اور زیادہ حسن آ جائے، بندہ شکر گزار بندہ، نعمتیں آتی ہیں وہ شکر کے پھول، اللہ کا شکر کر، اس کا ایمان اور اضافہ، اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اگر جو ہے آزمائش آ گئی تو وہ اس کی گناہ وغیرہ صاف ہو جاتے ہیں، اور مطلب یعنی دوسری چیزیں دھو کے چلے جاتے ہیں. سو لائک سیدنا علی رضی اللہ عنہ مینشن، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے یہ فرمایا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں بھائی I had this friend but when he got a good job he forgot me، when this person used to sit with me now he became MP he doesn't sit with me، he's changed. This person became rich and he's changed. This person became famous and he's changed. یہ ٹیسٹس ہوتے ہیں، these are all tests. So Sayyidina Ali radiallahu anhu said that people, they don't change. These things do not change. These things only reveal these people. They were, from the first day they were fraud. They were disloyal. But because they didn't have anything to show, anything to do, so they were actually posing as a very sincere people. تو یہ نہیں ہوتا بھئی فلاں بندہ وزیر بن گیا ہے، وزیر اعظم بن گیا تو وہ بدل گیا ہے، فلاں عورت، جیسے ہمارے کہتے ہیں پاکستان سے
बंदा आया, यहाँ का उसकी नेशनैलिटी मिली, खामिद को जी खामिद बदल गया। खामिद कहता है बीवी जब यहाँ से आई बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान में, जब जी उसकी नेशनैलिटी आ गई वो बदल गई है। वो नहीं बदली, वो तो वही थी, वहाँ भी वही, सिर्फ वो अंदर छुपे हुआ था मसला सारा। वो नेशनैलिटी ने तो जाहिर कर दिया, पैसे ने तो जाहिर कर दिया, ओहदा तो सिर्फ जाहिर कर देता है, वो बंदा पहले ही ख़राब होता है। हज़रत अली ने फरमाया ये चीज़ें बंदे को नहीं बदलती, ये बंदे को रिवील कर देती हैं। सो that is what Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Majduhu also mentions, that when we come all in dunya, it's not that the dunya and the tests and all these things actually changes, we were good people and then it made us bad. No, the thing is that it reveals Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Azza wa Jalla said, I created life and death in order to test people, not to know. Allah already knows, but to reveal what reality people are in. Their realities are hidden, but when they go through the tests, their realities become exposed. So a good people will be good even with an animal, and some people will be not. They will, if their person is, there is some need or some with that person or the authority here, they think they will benefit, or the person has money, they'll be very nice to those people, and to others they will not pay heed because they think we won't get anything. This is not akhlaq, this is not good manners, this is hypocrisy in action. This is hypocrisy. A person who has akhlaq, his khulq will be seen even with animals, even with trees, even with dogs, and even actually with poor, and it will be same. And the others is that when we change our manner, our posture, our, you may say, way of dealing that with people, this means that there's no sincerity. It's just revealing our inner self. So Allah subhanahu wa ta'ala Jalla Majduhu in this surah is mentioned that different fitnas come and how people react, how they are actually react, and how they should be reacting. They can prepare to react well. Secondly, also we mentioned that actually, so this four types, चार किस्म का ईमान हो गया, like a leaf, like a grass, like a tree, like a mountain. तो यहाँ इशारा ये किया जाता है, it's actually that we should be like mountain, not wavering actually things here and there. And the other is, we covered about istiqama, steadfastness. That mountain also refers to the steadfastness, and I mentioned that the steadfastness have different levels. इस्तिकामत जो है, ये पहाड़ इस्तिकामत की तरफ इशारा करता है, वो अपनी जगह खड़ा है, it doesn't move. इस्तिकामत इसको कहते हैं कि वो बंदा मूव नहीं करता, वो बंदा हिलता नहीं, यानी उसका ईमान यानी हिलता नहीं है, मुस्तकीम. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Those who have said that Allah is our Lord, ثُمَّ اسْتَقَامُوا, and then they were steadfast, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, angels will descend, they will give them good news of Jannah at the time of death, and they will say to don't fear nor grieve, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Actually this is so istiqama, because many people refer that if they have said, they have believed, but once they are tested, they don't actually fulfill the requirement of the belief, then actually the rewards are not there. And istiqama, as you mentioned, that there are different levels of istiqama as well. One is एक इस्तिकामत जो है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और मलाइका की है, कि वो कभी भी उसमें कोई झुकाव, कभी गलती, कभी वो उसमें ज़वाल नहीं आता. वो हमें नहीं मिल सकती, ना ही हमें उसका जो है वो यानी सोचना चाहिए कि वो हमें मिले. हमारी इस्तिकामत जो है, एक इस्तिकामत गुनाहगारों की है. गुनाहगार की इस्तिकामत क्या है कि जब उससे गुनाह हो जाए वो फ़ौरन तौबा कर, ये भी इस्तिकामत है. गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा कर ले, गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा कर ले, फ़ौरन तौबा कर, जब भी गलती हो जाए. एक इस्तिकामत का दर्जा मोमिनीन का है.
کہ وہ اکثر جو ہے وہ نیک اعمال پر وہ قائم رہتے ہیں، اور جو ہے یعنی کبھی کبھار ان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو گیا تو وہ پھر واپس جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اور ایک استقامت جو ہے وہ اولیاء اللہ کی ہے، جو زیادہ اگر کبیرہ سے تو وہ بچے ہوتے ہیں، صغیرہ پر اصرار نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ they safeguard themselves from kabira sin, and on sagira sin can happen, but they are not persistent on that. Actually they don't stay, or it just actually happens sometime and it goes away. یہ تو ولی سے بھی ممکن ہے یہ گناہ، معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، معصوم صرف. So that's why in the tariq we start from the beginning, that our istiqamah is that we are ticking the sheet, and we are practicing istiqamah, and slowly this can happen. And a person who tries, Allah subhanahu wa ta'ala makes that person successful. That's the promise of, even though he fails sometime, still Allah azza wa jal makes him successful. یعنی استقامت کا یہ فائدہ، یہ اجر یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ بار بار چاہے وہ گر رہے اٹھتا رہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو کامیاب کر دیتا ہوں. اسے نہیں ڈرنا میں فیل ہو جاؤں گا، میری توبہ ٹوٹ جائے گی، نہیں، وہ کرتا رہے، بار بار کرتا رہے. جیسا کہ وہ حدیث میں نے بیان کی تھی اگلے دن، آپ بھی یعنی اس کے بارے میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فرشتے عمل لے کے جاتے ہیں بندے کے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس میں شروع میں اچھا عمل ہوتا ہے، دن میں پھر خرابی آ گئی، آخر میں شام میں پھر کچھ اچھا اس نے نماز پڑھ لی، تو اللہ پاک فرماتا ہے ٹھیک ہے اس نے برے عمل بھی کیے، لیکن اس کا شروع اور ختم اچھا ہے، میں نے جو درمیان میں ہے ان کو معاف کر دیا. سمجھے کتنی بڑی نعمت. ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو آ کے، چلو اور نہیں تو صبح سے شروع کر لو، شام کی نماز کوئی اللہ کی عبادت کرو صبح اور شام. اس لیے قرآن مجید میں اسپیشلی اٹ ہیز بین فوکسڈ آن قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. قرآن مجید نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو تسبیح، اللہ کو یاد ذکر کیا کرو کم از کم سورج طلوع ہونے سے پہلے، جیسے ابھی کا ٹائم ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی بٹوین عصر اینڈ مغرب اور بیفور مغرب. یہ ٹائم کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ اس میں وزڈم ہے، اس میں بہت بڑا وزڈم ہے. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم اینجلز چینج ڈیوٹی، اس وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر کے بعد، اور طلوع ہونے سے پہلے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں. تو ادھر کسی بندے نے اگر اس وقت وہ تسبیح کر رہا ہے، بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، تو اس کا اچھی دن کی ریکارڈ بن گیا کہ اس نے صبح ذکر کیا، قرآن پڑھا، تلاوت کی، نماز پڑھی، شام کو بھی کیا، درمیان والا اللہ پاک فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا. ویسے رات کے بھی اس نے، مغرب کے وقت اس نے ذکر کیا، کوئی تسبیح کی، وہ رات والا فرشتہ جو ہی آتا ہے اچھا یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو ذکر کر رہا ہے. پھر درمیان میں رات میں اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کبھی خرابی کر دی، چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، غفلت ہو گئی رات میں کوئی، صبح پھر یہ کھڑا ہو گیا تہجد میں یا نماز میں، وہ پھر لکھتا ہے بھی تہجد. تو جب وہ بھی جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پاک دیکھتا ہے، فرشتہ پتہ کہ اللہ اس نے شام اچھی شروع کی تھی لیکن درمیان میں یہ بھٹک گیا تھا، یہ تھا، وہ کیا، اس نے یہ کیا، لیکن صبح پھر یہ تہجد کے وقت کھڑا ہو گیا یا فجر کے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے بندے ہیں، تم مطلب یہ تم فرشتے ہو، یہ فرشتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہزاروں خواہشیں لگی ہوئی ہیں، ہزاروں چیزیں لگی ہیں، جو درمیان والا جو ہے وہ میں نے معاف کر دیا. میں نے شروع تو اچھا کیا، شروع کی رات تو اچھی گزاری، صبح کی اچھی گزاری، تو یہ چیز. تو یہ دیکھیں یہ بھی ایک استقامت ہے. مثلا میں کہتا ہوں میں بندے جی آپ گناہ گار ہیں، بھائی ٹھیک ہے آپ گناہ گار ہیں، صبح شام تو صحیح بنا، نیک بنا لوں، اس کی برکت سے ایک تو ویسے ہی معافی ہو جائے گی، ولی تو نہیں بنے گا بندہ لیکن معافی ہو گئی، لیکن اس کی برکت سے پھر وہ اس کا درمیان والا جو حصہ ہے وہ بھی اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی وجہ سے پھر وہ اس کا نیکی کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی نبی علیہ السلام نے آسان طریقہ بنا دیا. اگر کوئی بندہ جی میں گناہ گار ہاں، یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ مان رہے ہیں، لیکن آپ گناہ گار ہی تو نہیں مرنا، شیطان ہی تو نہیں مرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے صبح اور شام کو اپنی کو درست کر لو، کم از کم جو ہے وہ بچے. اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا
من آخر کلامہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، درمیان میں جو کچھ مرضی ہوتا رہا، جس کا آخری کلام کلمے پر موت ہوئی، نیک عمل کرتے موت ہوئی، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شروع تو اللہ پاک نے کلمہ ویسے ہمارے اذان دے دی گئی، اور ہم اللہ کا جو وعدہ کر کے آئے وہ آئے، اخیر ہی ہم نے اپنا ٹھیک کرنا ہے۔ اینڈ morning and evening is also like actually life and death. So if your morning is good, your evening is good. Yes, if you've done something wrong in between, we should be punished. That is adl of Allah. That is justice, we should be. But this is Allah, this is not a normal any person. This is God Almighty. That is His, actually you may say, mercy and His rahmah, that He says, I do not care. Whatever is in between, I have actually forgiven the person. تو اب ہمارے لیے یہ فار ایگزامپل دا لیسن ان دیئر، سبق اس میں یہ ہمارے لیے کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، مثلا میں رات اٹھا، کوئی غلط کام کر لیا، کوئی نشہ کر لیا، کوئی غلط چیز دیکھ لی، کوئی گالی کر دی، لڑائی کر دی، تو اب یہ نہیں ہے کہ میں اسی پر رہوں، اب صبح بھی اسی پر ہو نہ، وہ اگر کیا ہے تو تہجد کے وقت، فجر کے وقت کھڑا ہو جائے گا، اس کا وہ کور ہو جائے گا۔ دن میں کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر شام کو مطلب یعنی عصر کے بعد، مغرب سے پہلے وہ درستگی کر لے اپنی، اور کچھ اللہ اللہ کرے تو اس کا وہ درمیان والا کور ہو جاتا ہے، اتنا وہ اعمال نامہ جو ہے وہ اس کا پھر کلیئر ہے۔ دس از دا مرسی آف اللہ سبحانہ، اسی لیے اللہ پاک ہم کہتے ہیں اللہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ اپنا کرم کرنے والا ہے، تو یہ کرم تو ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے یہ ایک بہترین ہے۔ اس لیے ہم یہ مسنون اذکار، اور کچھ نہیں تو مسنون اذکار ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، مغرب کے وقت پڑھے، فجر کے، تو وہ فرشتے آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ تو یا اللہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ تو ذکر کر رہا تھا۔ تو دوسری جو چیزیں بعد میں کی ہیں وہ اللہ پاک چاہے تو اپنے فضل سے جو ہے معاف کر۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ now actually almost we have actually covered some of the meanings and some of the indications of Iman. Only one is left, and then we will go into, inshallah, next Friday and Sunday into the surah of Surah kahf. One is left because the mountain, which we'll cover that after, the mountain also indicates towards mujahada. جو پہاڑ ہے یہ مجاہدے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہنا، مجاہدہ، جہد کرنا، کوشش کرنا۔ کوشش بھی یہ جیسے صحابہ کہف نے کوشش کی، ذوالقرنین کوشش کی، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھے وہ بھی اپنا مجاہدہ کر رہے ہیں، حضرت خضر کے پاس آ کے وہ بھی اپنا کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ ساری جو جتنے قصے ہیں اس میں ایک مجاہدے کا بھی سبق ملتا ہے۔ تو یہ جب چیزیں 4-5 سمجھ آ جائیں، then when we will study the surah, easily we will be able to understand what is it related to. Is it related to dunya? Is it related to mujahada? Is it related to the iman? Is it related to istiqama? So we can learn and actually apply the lessons and actually benefit from the surah. Jazakumullah khairan.